واعف عمن ظلمک، اور اخلاق یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تیرے ساتھ کوئی ظلم بھی کر دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر دل سے معاف کر دے، یہ اخلاق ہے۔ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی، کسی نے غصے میں آ گئے، نمازی آپس میں الجھ جاتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھ لیں ہم ظلم کرنے والے کو زیادتی کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو معاملے ہیں گھروں میں ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، کزن آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تو فرمایا واعف عمن ظلمک، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کیا اس سے درگزری کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ احباب گرامی قدر، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا لمبا چوڑا اہتمام والا درس ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ سے سن لیں، ساری زندگی کام آئے گا۔ اور ایک بڑی منفرد حدیث جو بہت کم بیان کی جاتی ہے، توجہ رکھنا اگلے جملے پہ۔ اس حدیث کے کم بیان کرنے کی وجہ سے معاشرے کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ حدیث نہ سننے کی وجہ سے، نہ سنانے کی وجہ سے بڑے خاندان اجڑے ہیں جی، بڑے گھروں کی خوشیاں ختم ہوئی ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے، اور یہ میں جو قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کروں گا اور جو حدیث شریف پڑھوں گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ ربیع الاول ہے تو اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً سچی محبت ہے اور آپ کی تشریف آوری کی قدر ہے، سرکار کی آمد مرحبا اگر واقعتاً دل سے مرحبا ہے نا جی، تو پھر اس آیت پر عمل کریں اور اس حدیث پر عمل کریں، ورنہ زبانی دعوے انسان کے لیے وبال جان ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نبی علیہ السلام کو 3 حکم دیتے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیتے ہیں خذ العفو، اے میرے حبیب علیہ السلام درگزری اور معافی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کٹ کے پھڑ لو درگزری نو، درگزری نہ تواڈے کو کتے چھٹے۔ پہلا حکم، اسی غصے نو کٹ کے پھڑیا ہے، موڈ نو کٹ کے پھڑیا ہے، دل دی سختی نو کٹ کے پھڑیا۔ غصہ نہ کریو، اسی جڑے دیندار ہیں نا، شیطان ادھروں سانو بڑے طریقے دے نال قابو کردا ہے کہ درگزری اسی چھڈی ہے۔ بیوی کولوں ماڑی جی کو اونچ نیچ ہو جائے، جماعتی کولوں ماڑا جا کو وعدہ کاٹا ہو جائے، بس پھر وہ دی خیر نہیں 10 سال 15 سال 20 سال جدنا بہ کے کھادا پیتا ہے، ادنا ماڑی جی کو وعدی کاٹی ہو جائے، پھر کوئی درگزری نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذ العفو، میرے نبی کو درجہ لینا ہے، کوئی شان لینا ہے، کوئی سکون کی زندگی گزارنی ہے تو درگزری کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں دعا کرتا ہوں، بارش بھی ہے، ہلکی ہلکی قبولیت ہے، عصر کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درگزری اور معافی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وامر بالعرف، اور میرے حبیب اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھی بات کرتے رہو، کوئی مانے پھر بھی حکم دو، کوئی نہ مانے پھر بھی حکم دو، کوئی اچھی بات کرو، کوئی جواب میں عزت دے پھر بھی اچھی بات کرو، کوئی عزت نہ دے پھر بھی اچھی بات کرو۔ بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ صرف اچھی بات اس لیے نہیں کرتے، اچھائی کا حکم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ریپوٹیشن میں فرق آتا ہے، ہمارے وقار میں فرق آتا ہے۔ اگر میں یہ بات کروں گا تو شاید کہ میرا مقام مجروح ہوگا۔ اچھائی کا حکم کرتے رہا کرو، بار بار کرتے رہا کرو۔ 2 باتیں، تیسری سننا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں نا، مثلا چغل خور ہیں، فحاشی پسند ہیں، دل کے سخت ہیں، بدتمیز ہیں، ادھر دیکھو بد لحاظ ہیں، فرمایا ان سے اعراض کرنا فرض ہے، ان سے دوری اختیار کرنا فرض ہے۔ ان سے 2 کام نہیں کرنے، ایک تو ان سے دوستی بھی نہیں کرنی اور دوسرا ان کے ساتھ الجھنا بھی نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے لوگ جاہلوں کے ساتھ دوستیاں بھی کرتے ہیں اور کئی جاہلوں کے ساتھ الجھتے بھی رہتے ہیں۔
اگر قرآن شریف کی اس ایک آیت پر عمل ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی میں جنت کی خوشبوئیں آئیں. بھائیو اور نمازی بھائیو، اللہ نے آپ کو توحید دے دی ہے، سنت دے دی ہے. نماز عصر بالجماع، صلیتم العصر بالجماع، اللہ نے آپ کو نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت دے دی ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ آپ کو عطا کر دیا ہے. حلال بندہ کماتا ہو، عقیدہ توحید ہو، نبی پاک کی سنت کا پیرو ہو، سب کچھ اس کے پاس. باقی آگے اگر آپ اپنی زندگی کو جتنا مبارک بنانا چاہتے ہیں نا، پیسوں سے نہیں خوشی آتی، درگزری سے خوشی آتی ہے. نیکی کا حکم دیتے رہیں، جاہلوں سے اعراض کریں. ایک بندہ ہے، اس کی زبان ہی اپنی نہیں ہے، سوچ ہی اپنی نہیں ہے، کھر دماغ ہے، سخت دل ہے، بد لحاظ ہے، چغل خور ہے، بس اس سے اعراض کرو. 6 ماہ بعد مل لو، سال بعد مل لو، 2 سال بعد ملے السلام علیکم کہہ دو. جاہلوں کے اوپر نہ چڑھو. اسی طرح کئی خواتین جو ہوتی ہیں ان میں بڑی جہالت ہوتی ہے، تو کبھی کسی خاتون کو دوستی کرتے ہوئے کسی ایسی خاتون کو اپنی سہیلی نہیں بنانا چاہیے جو جاہل ہو، جو چغل خور ہو، آوارہ ہو، اپنے خامد کی ناشکری ہو. تو یہ تھی جی قرآن پاک کی آیت کہ معافی کو مضبوطی سے تھام لو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اعراض کرو. اونچی بولو، جاہلوں سے نہ دشمنی کرنی ہے، نہ الجھنا ہے، نہ دوستی کرنی. حدیث ایک سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے دین اسلام میں اخلاق کا بڑا درجہ ہے اور آپ کہتے ہیں میں آیا ہی اخلاق بہتر کرنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو درجہ بندہ تہجد پڑھ کے حاصل کرتا ہے، جو درجہ بندہ کان کھولنا نفلی روزے رکھ کر حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق کی وجہ سے بھی جنت میں اپنے بندے کو تہجد گزاروں کا درجہ عطا فرما دیں گے. تو اخلاق ہے کیا؟ اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کیا ہے. اس میں بھی 3 باتیں ہیں، آیت میں بھی 3 باتیں ہیں، حدیث شریف میں بھی 3 باتیں. فرمایا مل اخلاق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اخلاق ہے کیا؟ اخلاق 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 بھری ہوئی ہیں آپ کی باتیں اور حدیثیں، اخلاق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اخلاق، جس بندے میں 3 خوبیاں ہیں نا وہ با اخلاق ہے. پہلی خوبی صل من قطعک، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یہ اخلاق ہے. اپنے جذبات، اپنی رشتہ داریاں، اپنے رویے جیتے جی اس حدیث پر پیش کرو. کیا واقعتاً جو ہمارے ساتھ رحم کے رشتے توڑتے ہیں، مثلا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، یا بہن، چھوٹی بہن، بڑی بہن ہے، یا خالہ یا ماموں، یا کوئی رحم کے دیگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے قطع رحمی کرتے ہیں، جواب میں واقعتاً ہم صلہ رحمی کرتے ہیں. شاید ہی ہم میں سے کوئی 1-2 خوش نصیب ہوں جو پوری امانت داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا اس حدیث پر عمل ہے، فلاں میرے بھائی نے مجھے کہا تھا میرا تیرا مرنجین مکہ، فلاں میری بہن نے کہا سی میرے گھر نہ وڑی، فلاں میرے بھرا نے کہا سی میرے گھر نہ وڑی. تو میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ قطع تلقی نہیں کی، بلکہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ملتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. تو فرمایا اخلاق یہ ہے صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے تعلق اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، جی کو جی، یہ کوئی اخلاق نہیں. فرمایا لیس الواصل بالمکافی، برابر برابر چلنے والا بندہ با اخلاق نہیں ہے. با اخلاق وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے. دوسرا ٹکڑا سن، فرمایا وعط من حرمک، اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ سے چھینتا ہے تو اس کو دے، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے نواز. مثال کے طور پہ آپ کسی کی شادی پر گئے تھے، اس نے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا، کل کو وہ آپ کے بیٹے کی شادی پہ آ گیا، آپ کی بیٹی کی شادی پہ آ گیا، یا آپ اس کے گھر گئے تھے، اس نے آپ کی صحیح میں مہمان نوازی نہیں کی، آپ کے گھر وہ آ گیا. اب دل میں یہ کڑ نہیں رکھنی کہ اس نے شادی کے موقع پہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میرے گھر جب میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے کیا سلوک کیا تھا. فرمایا جو تجھ کو محروم رکھتا ہے اس کو دے، یہ ہے اخلاق.
جس نے تجھے عزت نہیں دی تو اس کو عزت دے. مشکل وقت پہ جس نے تجھے قرض نہیں دیا تھا نا, آج اسے قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے, تے اگوں اے نہیں کہنا وہ دن بھول گئے نے تینوں, منہ چوک کے آ گئے ہیں. اللہ جاندا جی میں دیندار لوگوں یہ گلاں کردے ہاں, خود سنیا کسی نے قرضہ نہیں نہ دیتا تو وہ پتا کی کہہ کے اٹھے نے, کوئی نہیں پتر کل نو تیرے تے دن آ ہی جانے نے نا. پھر جب وہ دن آئے, وہ قرضہ لینے آیا, انہوں نے نہیں دیا. یہ اخلاق نہیں. فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک. اور اخلاق یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تیرے ساتھ کوئی ظلم بھی کر دیا نا تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر دل سے معاف کر دے. یہ اخلاق ہے. اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی, کسی نے غصے میں آ گئے, نمازی آپس میں الجھ جاتے ہیں, غلط فہمی ہو جاتی ہے, لیکن دیکھ لیں ہم ظلم کرنے والے کو زیادتی کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو معاملے گھروں میں ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کی ہو جاتے ہیں, بھائیوں میں ہو جاتے ہیں, کزن آپس میں الجھ پڑتے ہیں, تو فرمایا واعف عمن ظلمک, جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے درگزری کر. میرے پیارے بھائیو, اگر اس حدیث کے مطابق ہماری تربیت ہوتی نا, ادھر دیکھنا درس ختم ہو گیا, ہمارے گھر کباڑ خانے نہ ہوتے, ہمارے گھر جہنم نہ ہوتے. کتنا معصوم رشتہ ہے بیوی کا, کتنا معصوم رشتہ ہے ماں کا, کتنا معصوم رشتہ ہے خالہ کا, ماموں کا, چچا, تایا, والد, پھوپھو, کتنے پیارے ہیں یہ رشتے, اللہ کی قسم کتنے معصوم ہیں یہ رشتے. لیکن مائنڈ نہ کیجئے, بعض انسانوں نے ایسی جانوروں والی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ ان کے خاندان اور ان کے یہ پیارے معصوم رشتے ہی ان کے لیے جہنم بنے ہوئے ہیں. کیوں معاف نہیں کرتے؟ توبہ 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 توبہ, اتنے دل کے سخت ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں حدیث ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی میں پہل کرے, صلہ رحمی میں آگے بڑھے, اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے, فرشتے اس کو سلوٹ کرتے ہیں, اس پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد جس بندے نے اپنے رویے ٹھیک نہیں کیے, اپنے اخلاق ٹھیک نہیں کیے, اپنے دل کے معاملے ٹھیک نہیں کیے, اور معافی کو اس نے مضبوطی سے نہیں پکڑا, یقین مانے وہ قرآن کے بعد بھی, وہ حدیث کے بعد بھی, وہ سرکار کی آمد مرحبا کے بعد بھی بالکل جانوروں جیسی اور جاہلوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معافی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو اگر کوئی ہمارے ساتھ قطع رحمی بھی کرے, ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ مسلم والی روایت کبھی نہ بھولا کریں. بندہ آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے رشتہ دار بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, میں کسی بات کا جواب نہیں دیتا. ادھر دیکھو, ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, پلے باندھ لو. ہر بات کی صفائی دینا بھی ضروری نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت کچھ کرتے ہیں, میں خاموش رہتا ہوں, میں اعراض کرتا ہوں. فرمایا تصفہم الملہ, تو پھر ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے, گرم ریت ان کے منہ میں ڈالتا ہے, وہ تو پھر ساری زندگی تیرے معاملے میں نامراد رہیں گے. اور فرمایا جب تک تیرا یہ رویہ رہے گا نا کہ ان کی زیادتیوں کے باوجود تو اعراض کرے گا, خاموش رہے گا, ان کی بہتری اور ہدایت کی دعا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتے کے ذریعے تیری مدد فرماتے رہیں گے. تو میرے پیارے بھائیو, جو بندہ معاف نہیں نہ کرتا, صلہ رحمی نہیں نہ کرتا, اور جو بندہ کیڑ رکھتا ہے نا, کیڑ, انتقامی جذبہ, اس کی نمازیں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, پھر تلاوت کلام میں بھی مزہ نہیں آتا, پھر تہجد بڑے, جس کو میں پنجابی کا کہ لفظ بولوں, اوڑے اوڑے رہا کرو. جس بندے نے غصے دا پار چکے ہے نا, موڈ دا پار چکے ہے, ادھر ویکھو کوڑ دا پار چکے ہے, تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اس نے کوڑا کرکٹ اپنی روح پہ ڈالا ہوا ہے. ایک بندے نے روڑی سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے منو کوڑا کرکٹ اس کے سر پہ ہو تو کتنا آپ کو رحم آئے گا, یار کڈا بندہ اینا گند, منا گند اینے چکے ہے. اور میرے پیارے بھائیو, اسی طرح جس بندے کے اندر حسد ہے, بغض ہے, سختی ہے, اس نے اپنی روح کو منو گند اٹھوایا ہوا ہے, وجل ہے اس کی روح. پھر سجدے میں نہیں مزہ, پھر نماز میں نہیں مزہ, ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کتنی ہے ہماری زندگی بھائی, پتہ نہیں مغرب ہم نے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی,
تو رسول پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے کہا تھا معافی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کوئی ایک موقع مجھے بتاؤ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہ کیا ہو. جنہوں نے مکے سے نکالا، جائیداد چھین لی، جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی کو زخمی کیا، صحابہ کو شہید کیا، سب کچھ کیا، آپ نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ میں اخلاق کی بلندی نصیب فرمائے، اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے. یہ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث، میں کہتا ہوں زندگی خوشیوں سے چمک اٹھتی ہے. یہ ذہن سے باتیں نکال دیں کہ گاڑی آئے گی، کوٹھی آئے گی، پیسہ آئے گا تو زندگی میں خوشی آئے گی. نہیں، معافی کے دروازے کھولیں. 140 کی سپیڈ پہ، اب مکے سے مدینے جو کار کی سپیڈ ہے وہ 140 کر دی انہوں نے، معافی کی رفتار 140 سے بھی اوپر لے جائیں، درگزری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درگزری کرنے والا بنائے، صلہ رحمی کرنے والا بنائے. ایک اور دعا کریں، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے، جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. کئی بھائی کاروباری معاملات میں بڑے پریشان ہیں، دل سے دعا دیا کرو ایسے اپنے بھائیوں کو، ان کے درد کو اپنا درد سمجھا کرو. یا اللہ جو ہمارے پیارے بھائی کاروباری پیمنٹس کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے محفوظ فرمانا. اور الہ العالمین ہمیں بیت اللہ کے حج نصیب فرما، عمرے نصیب فرما، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد اور شاد فرما. ہماری اس نماز عصر کو ہمارے لیے برکت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں اللہ مناسب رشتے مہیا کر دے. جن کو بیٹے نہیں ہیں، جن کے پاس اللہ ان کو نیک بیٹے دے دے. اللہ زندگی شان والی دینا، تھوڑی سی زندگی ہے، زندگی شان والی دینا، اور اللہ تعالیٰ موت ایمان والی دینا. ہم مرے تو ہمارے مرنے کے بعد اے گل نہ میری سٹے آ جائے، کوئی اے نہ کہے اور ٹھیک ہے یار بندہ تے بڑا نمازی سی، پرہیزگار سی، بڑا چگل خور بڑا سی، دل دا یار بڑا سخت سی، دل دا بڑا کوڑا سی، اے نہ گل کوئی ساڈے بارے کہے. یہی لوگ کہیں یار بڑا خاموش طبع آدمی تھا، یار بڑا درویش آدمی تھا، کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، یار لوگوں کے بڑے کام آتا تھا، فلاں نے اس کو بڑا ستایا تھا، یار اس نے اسے معاف کر دیا تھا. ہمارے بارے میں ایسی گواہی خلق خدا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنی جو خلق ہے، مخلوق ہے، اس کی گواہی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حق میں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. زندگی شان والی دینا، موت ایمان والی دینا، وضو کی حالت میں موت دینا، اور بغیر حساب کے جنت نصیب فرمانا. اور ہمارے جو بھائی رسول اللہ کی ولادت کا نام لے کر یہ جو چونکوں چرستوں میں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما، رسول اللہ کے اخلاق نصیب فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي.